بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، شیعہ حضرات باقیہ امت مسلمہ سے جدا کیوں ہیں؟ یہ اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کیوں مانتے ہیں؟ یہ انہی سے ہی اپنا دین اور مذہب کیوں لیتے ہیں؟ انہی سے اپنے عقائد وغیرہ کیوں لیتے ہیں؟ اور کیا لفظ شیعہ قرآن مجید میں آیا ہے؟ کیا احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں لفظ شیعہ آیا ہے یا نہیں آیا؟ اور کیا رسول خدا نے شیعہ کی تعریف کی ہے یا مذمت کی ہے؟ تو سب سے پہلے عرض کرتا جاؤں کہ لفظ شیعہ ہے اس سے مراد پیروکار لیا جاتا ہے، اور یہ جو لفظ شیعہ ہے اس سے مراد گروہ بھی لیا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے وہ کہاں کہاں سب سے پہلے ہم آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سورہ مبارکہ صافات ہے اور آیت نمبر 83 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان من شیعتہ لابراہیم، کہ نوح کے شیعوں میں ابراہیم بھی تھے۔ تو لفظ شیعہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ جو ہے کیا نوح کے شیعوں میں سے تھے، یا نوح کے شیعوں میں سے وہ بھی تھے، جناب ابراہیم بھی جو ہے وہ شیعوں میں تھے۔ تو لفظ شیعہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ صافات میں استعمال ہوا ہے، باقاعدہ جو ہے قرآن مجید میں جو ہے وہ یہ آیت موجود ہے اور اس میں جو ہے کیا ہے لفظ شیعہ موجود ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مبارکہ قصص میں بھی آیت نمبر 15 میں لفظ شیعہ آیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب شہر میں داخل ہوئے تو دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو وہ دو لوگ کون ہیں؟ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ ایک بندہ کون تھا؟ ایک حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا اور دوسرا دشمن تھا۔ تو لفظ شیعہ سورہ مبارکہ قصص میں بھی آیت نمبر 15 میں بھی لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے۔ اس سے ہٹ کر کئی ایک متعدد مقامات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کئی ایک متعدد مقامات پر لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ مبارکہ مریم میں بھی استعمال ہوا ہے اور بھی بہت زیادہ جگہ پہ لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں یہ لفظ آیا ہے؟ کیا رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان پر یہ لفظ انہوں نے لیا ہے یا نہیں لیا؟ کیا ان کی مبارک زبان پر یہ لفظ آیا ہے یا نہیں آیا؟ اگر آیا ہے تو کیا رسول خدا نے اس گروہ کی مذمت کی ہے یا تعریف کی ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ مبارکہ بینہ ہے، اس میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی خوبصورت آیہ مجیدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور نیک صالح اعمال بجا لاتے رہے، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور نیک صالح اعمال بجا لاتے رہے، وہ کون ہیں؟ اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ کیا ہیں؟ بہترین مخلوق ہیں۔ بہترین مخلوق وہ ہیں کہ جو ایمان بھی لے کے آئے ہیں اور اچھے اعمال بھی بجا لاتے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ بہترین مخلوق ہیں۔ تو جب یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی تو تفسیر در منصور میں جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ ابن عباس نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا سے کہا کہ یہ کون ہے کہ جو خیر البریہ ہیں، جو اچھی مخلوق ہیں، وہ کون ہے؟ تو فرمایا رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وَأَنْتَ وَشِيَعْتُكَ، یہ اچھی مخلوق آپ ہیں اور آپ کے شیعہ ہیں۔ کون ہے جی؟ یہ اچھی مخلوق آپ ہیں اور آپ کے شیعہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی آپ اور آپ کے شیعہ، جو قیامت والے دن آئیں گے اس حالت میں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ یہ لفظ جو ہے وہ اپنے مبارک زبان سے ادا فرمایا اور لوگوں کو بتایا کہ شیعہ کون ہیں کہ جو خیر البریہ ہیں، جو اچھی مخلوق ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اور ایک اور جگہ پر جو ہے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک پر یہ لفظ آیا ہے، لفظ شیعہ، اور شیعوں کی جو ہے وہ باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف کی ہے۔ سوائق المورکہ ہے، سوائق مورکہ میں بالکل یہی آیہ مجیدہ ہے۔ سوائق المورکہ صفحہ نمبر ہے اس کا 442، اردو ترجمہ ہے۔ جب یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی تو حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا سے فرمایا، تو اور تیرے شیعہ قیامت کے روز راضی اور رضا یافتہ صورت میں آئیں گے۔ تو آپ یا علی، آپ اور آپ کے شیعہ کیا ہیں؟ راضی ہیں اللہ سے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ ایک اور جگہ پہ جو ہے وہ مجمع الزوائد آپ دیکھیں، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ شیعوں کی کس طرح تعریف کی ہے، ذرا دیکھیے۔ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 178 ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مولا علی شیر خدا سے کیا فرمایا؟ انت و شیعتک، آپ اور آپ کے شیعہ جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ میرے پاس جو ہے وہ حوض کوثر پہ آئیں گے، اس حالت میں آئیں گے کہ وہ سیراب ہوں گے اور ان کے چہرے سفید ہوں گے۔
सुबहान अल्लाह ताला। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम ने जो है वो इस गिरोह की जो मौला अली शेर खुदा के शिया हैं उसकी बाकायदा तारीफ़ किया और बयान किया कि ये कामयाब हैं और क़यामत वाले दिन इस हालत में आएंगे, ये सैराब होंगे और इनके चेहरे जो है वो खूबसूरत होंगे, खुशनुमा होंगे और ये क़यामत वाले दिन जो है मौला अली शेर खुदा के शिया और चाहने वाले क्या हैं, ये कामयाब हैं क़यामत वाले दिन। तो अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि ये शिया जो हैं ये बकिया जो उम्मत है, उम्मत मुसलमा, इससे जुदा क्यों हैं? जिस तरह वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि जी जो शिया जो हम हैं ना वो अपनी तरफ अपनी बात करते हैं, कहते हैं जो हम हैं हम असहाब की बात को हुज्जत समझते हैं और जो शिया है ना वो अहले बैत पर फोकस करते हम हैं। तमाम सहाबा को हुज्जत समझते हैं, वो हजरात अहले बैत को ज्यादा फोकस करते हैं। वो अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं। तो मसला ये है मुफ्ती साहब कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि जब इस दुनिया से जाने लगे, ज़ाहिरी तौर पर जो है वो पर्दा फरमाने लगे, तो उन्होंने फरमाया था कि मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, अब दो चीज़ें मैं छोड़ के जा रहा हूँ। कौन सी? एक चीज़ है कुरान, इसे मजबूती से थामे रखना, और दूसरी मेरी अहले बैत है, मेरी इतरत। और कोई चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी, ये दो चीज़ें वो छोड़ गए। और से ये हदीस जो है सही मुस्लिम में मौजूद है और उसके बाद ये हदीस जो है आपको हम दिखाएंगे जामे तिरमिज़ी शरीफ में भी ये हदीस जो है मौजूद है। क्या रसूल खुदा ने फरमाया? रसूल खुदा ने फरमाया कि इन्नी तरक्तु फ़ीकुम, कि मैं तुम में छोड़े जा रहा हूँ, व इन अख़ज़्तुम बिही लन तदिल्लु, अगर इन्हें तुम पकड़े रखोगे, इनका दामन थामे रखोगे तो क्या होगा? लन तदिल्लु, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। वो कौन सी दो चीज़ें हैं? किताब अल्लाह, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी क्या है? इतरती आहल बैती, और दूसरी चीज़ है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत, रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहले बैत। ये दो चीज़ें जो है वो क्या हैं? हुज्जत है। रसूल खुदा ये दो चीज़ें छोड़ के गए हैं और हुक्म दे के गए हैं कि इन्हें जो है इनके साथ तमस्सुक रखो, इन्हें थामे रखो, इनकी पैरवी करना। अगर इनकी पैरवी करोगे तो फिर तुम गुमराह नहीं होगे। तो इन सारे सवालात का हमें जवाब मिल गया कि शिया हज़रात जो है वो बकिया उम्मत से जुदा क्यों है। जुदा इसलिए हैं क्योंकि दूसरी बकिया जो उम्मत है वो असहाब के जो है वो बातों को जो है वो हुज्जत मानती है, जबकि शिया क्या कहते हैं? शिया इस हदीस के मुताबिक, इसे हदीस सकलैन कहते हैं, हदीस सकलैन के मुताबिक किताब खुदा को मानती है, किताब खुदा हुज्जत है हम पर, शियों पर किताब खुदा हुज्जत है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, उनके अहले बैत, उनके करीबी अफराद, उनके घर वाले हम पर क्या है? हम पर 12 इमाम हुज्जत है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है। हम पर मौला अली शेर खुदा की बात हुज्जत है। तो हम पर जो है वो अहले बैत रसूल की जो है बात इसलिए हुज्जत है, हम इसलिए उन्हें ज़्यादा मानते हैं क्योंकि रसूल खुदा ने खुद फरमाया था कि तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी अपनी अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम सवालात के जवाबात मिल चुके होंगे कि क्या लफ्ज़ शिया कुरान मजीद में आया है या नहीं, क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक लिसान पर यह लफ्ज़ आया है या नहीं, तो क्या रसूल खुदा ने शियों की मज़म्मत की है या तारीफ़ की है, और शिया जो है, शिया हज़रात बकिया उम्मत मुसलमान से जुदा क्यों है।